بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے شب قدر کی فضیلت کا بیان۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ الدخان آیت نمبر 3، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ پھر فرمایا سورہ القدر آیت 1-5، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ معروف ترین قرآن پاک کی یہ صورتیں اب چونکہ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں طاق راتوں میں یہ رات تلاش کی جاتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے تو رمضان میں لیلۃ القدر کے بارے میں سنتے آئے ہیں، اپنے والدین کو دیکھا ہے، مساجد میں تقریبات ہوتی ہیں، پوری دنیا میں اس رات کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے، اور اس کی اہمیت ہر خاص و عام کو اچھی طرح معلوم ہے۔ لیکن آج کل کے حالات کی روشنی میں، نفس و نفسی کے عالم میں، اس دنیا کے دن رات کی دوڑ میں میرے اور آپ کے کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ تو پہلی بنیادی بات کہ ہم زندگی میں سستی کریں یا محنت کریں، اللہ اس کے رسول کی پوری طرح اطاعت کریں، یا سستی کے باعث، کاہلی کے باعث ہم غافل ہو جائیں۔ زندگی گزر جانی ہے، یہ پلٹ کر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے اس مہینے کا آنا، جو آج ہم زندہ ہیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ مومن کے لیے تو ہر رات لیلۃ القدر ہے، جو اس بات کی تلاش میں رہتا ہے کہ میرا رب جو میرا مالک ہے، جو میرا خالق ہے، میرا معبود ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، جس نے مجھے رزق دیا، جو ہر چیز کا کلیتاً مالک و مختار ہے، میری کوئی حیثیت نہیں تھی اور نہ ہے، اس نے احسان کیا، ہمیں ساری مخلوق میں سے سردار چنا، یعنی اشرف المخلوق انسان پیدا فرمایا، پھر اپنے حبیب علیہ السلام کا امتی بنایا، پھر ایمان جیسی دولت ہمیں عطا کی گئی، اور پھر رمضان جیسا مہینہ، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھا اس کو چھپا کے، تاکہ ہم جستجو کریں، محنت کریں۔ لیکن اس کی اہمیت یہ ہے
کہ اگر ماضی کی امتیں جو 1000 برس تک دن کو روزہ، رات کو قیام اور رکوع سجود اور عام حالات میں اگر آدمی 1000 سال تک رات کو عبادت کرتا رہے تو ان تاخیراتوں میں جو شب قدر ہے وہ اس کے مقابلے تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے برابر ہے، نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ 1000 مہینے یہ ہمارے سمجھانے کے لیے دی گئے ہیں۔ اللہ کو جب منظوری ہو، وہ راضی ہو جائے تو فقط ایک سجدہ انسان کو اس تک پہنچا دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہ تعظیم سجدہ تھا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ایک سجدے سے اس نے انکار کیا تھا، حالانکہ وہ کئی لاکھ سال تک، بعد میں 6 لاکھ سال، بعد میں کئی ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں سالوں میں اس کے سجدے تھے، عبادت تھی۔ لیکن جب اللہ اس سے ناراض ہوا تو اس کے ایک حکم عدولی کرنے پہ اس کو لعنت بھیج دی۔ اور سوال میں تو ذہن میں سوال تو ملائکہ کے بھی آیا تھا، مگر نہیں، انہوں نے تعمیل کی۔ تو پتہ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ سمجھانا آج مقصد یہ ہے، میں اور آپ یہ اچھی طرح بیٹھ کے سمجھ لیں اور میری بات نوٹ کر لیں پوری یکسوئی کے ساتھ کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی عبادت کی ہمیں ضرورت ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی ہمیں حاجت ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہم بھوکے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کھانا کھلاتا ہے، وہ کھلاتا ہے، ہماری حیثیت نہیں تھی۔ ہم ننگے ہوتے ہیں، وہ لباس پہناتا ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں، وہ شفا دیتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں نیند کے ذریعے سکون دیتا ہے۔ یہ ساری مخلوق اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، یہ مخلوق ہماری خدمت کے لیے ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ شجر، یہ حجر، یہ دریا، یہ سمندر، یہ کہکشاں، یہ فرشتے، یہ ساری کائنات ہماری خدمت کے اس نے پیدا کی ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی انہیں اذن نہ ہو، اللہ کے تابع نہ ہوں، تو ساری مخلوق چھوڑ دو، جو چیونٹی ہے نا چھوٹی سی، یہ ہمارا جینا حرام کر دیں، یہ کیڑے مکوڑے ہمیں جینا نہ دیں۔ جو جائے کہ اتنی مخلوق یہ ہماری خدمت پر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلہ کے جھٹکے آتے ہیں 5-7 منٹ، اس سے کم تو ہمارا کیا اشر ہوتا ہے؟ اربوں کی جائیداد نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں زلزلہ آیا، سب نے دیکھا، ترکی میں آیا، اور ملکوں میں آتے ہیں، سیکنڈوں کے اندر کیا ہو جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ہم یہ اچھی طرح پلے باندھ دیں کہ اس نے احسان کیا ہے کہ ہمیں عبادت کا موقع دیا ہے، یہ اس کا حق ہے کیونکہ وہ معبود ہے، اور یہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے، اور ہمیں ہماری آسانی کے لیے اس نے یہ 1 مہینہ بابرکت والا، اور اس میں یہ آخری تاخیراتوں میں، اور اس کی اہمیت آگے حدیث مبارکہ میں ہے۔ اس میں حدیث ہے، ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاخر من رمضان۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری مسلم میں آئی ہے،
یعنی آخری عشرہ یعنی 20 رمضان کے بعد 21، 23، 25، 27، 29۔ دوسری حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقي في سابعة تبقي في خامسة تبقي۔ یہ بخاری اور بحقی کی حدیث ہے، اور بخاری کا نمبر ہے 1917 اور بحقی فی سنن الکبریٰ کا نمبر ہے 8316، اور ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اس شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ شب قدر 9 راتیں باقی رہنے پر ہے، یا 7 یا 5 پر، یعنی 21، 23، 25 اور 27 میں آپ تلاش کریں، اس میں دیکھیں کس میں آتی ہے یہ جستجو کے لیے۔ باقی دنیاوی معاملات کے لیے ہم کتنے دن رات محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، روزگار کے لیے، ڈگری کے لیے۔ ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، اٹارنی بنتا ہے، CPA بنتا ہے، IT انجینئر بنتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں ہم سفر کرتے ہیں اور کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ انتظامیہ میں آتے ہیں، آپ DC بنتے ہیں، SP بنتے ہیں، آپ MPA بنتے ہیں، MNA بنتے ہیں، اور ان کا بھروسہ بھی نہیں ہے کب تک ہے۔ ایک گھر بناتے ہیں ہم، ایک دکان بناتے ہیں، کوئی اور اپنے لیے گاڑی خریدتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کتنے تگدو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم لوگ اس دنیا میں، جو پتہ چھوڑ کے جانا ہے اس کے بغیر بھی شاید ہمارا گزارا ہو جائے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ جہاں سے جا کے واپس آنا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس گنتی کے لفظ ہی نہیں ہیں، کتنے ارب سال ہیں وہاں، کتنے کھرب سال ہیں، یا تو زیادہ ہماری زندگی کتنی ہے، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، that's it۔ اور ویسے بھی آدمی 65 کے بعد تو بوڑھا ہو جاتا ہے، کمانا کیا کھانے کے قابل نہیں رہتا، ہزاروں بیماریاں ہوتی ہیں، اور اس جگہ پر میں ہمیشہ رہنا ہے فار ایور۔ آخر اس کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے، یہ دعوت ہے، یہ ریکویسٹ ہے، یہ ریمائنڈ کیا جاتا ہے، یہ نوک کیا جاتا ہے، یہ بار بار ٹیچ کیا جاتا ہے کہ ہم غفلت کی نیند نہ سوئیں۔ اگر صرف کھانا پینا پہننا بچے سونا ہوتا تو جانور بھی تو ایسا کرتے ہیں نا۔ جانور کھانا کھاتے کہ نہیں کھاتے، جو ان کا ہے خوراک، پانی پیتے ہیں، سوتے بھی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی کرتے ہیں۔ پر ہم تو انسان، فرق تو ہوگا نا۔ فرشتے وہ کھانے پینے سے پاک ہیں، ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے، شادی بیاہ نہیں ہوتی ہے، ان کی ایک الگ دنیا ہے۔ جنات ہیں، ایک الگ دنیا ہے۔ یہ جو انسان ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین اور احسن طریقے پر پیدا کیا ہے۔ یو آر دا بیسٹ کریشن آف انٹائر کریشن، نو اینی کریشن کمپیئر ود یو، یو آر آلویز نمبر 1 موسٹ لونگ۔ مخلوق میں سب سے زیادہ پیار اللہ کو ہم سے ہے۔ انسان ہیں، ہم بولتے ہیں، ہماری صلاحیت ہے سوچنے کی، لکھنے پڑھنے کی اور فیصلہ کرنے کی۔ باقی کسی مخلوق کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، اتھارٹی نہیں ہے، نہ وہ بول سکتے ہیں، باقی سے سارا وہ بھی کرتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اور جب آپ اس کو لوگوں کے سامنے مل کے پڑھیں تو فاعف عنا، چونکہ انی آپ اپنے لیے کہیں گے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو کہ آج لیلۃ القدر ہے یا میں اس کو پاؤں تو مجھے کون سی دعا کرنی چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے
عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے. جب کہتے فاعف عنا، بس ہمیں معاف فرما دے، یعنی اللہ سے معافی مانگنا. اللہ درگزر کا معافی دینے والا ہے، غفور الرحیم ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی اور احمد کی ہے، اور ترمذی کا جو نمبر ہے 3513، اور احمد بن حنبل کا نمبر ہے 26258، اور نسائی کا نمبر ہے 10708، اور حاکم کا نمبر ہے 1942. یہ اس کی دعا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی ہم کریں اپنے فرائض واجبات کے بعد، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ فاذا کان یوم عیدہم یعنی یوم فطرہم باہی بہم ملائکۃ وقال یا ملائکتی ما جزاء اجر وفی عملہ قالوا ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ قال ملائکتی عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم ثم خرجوا یؤجون الی بالدعاء وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لا اجینہم فیقولوا ارجعوا قد غفرت لکم فبدلت سیئاتکم حسنات قال فیرجعون مغفر لہم. یہ بہقی کی حدیث ہے، اور اس بہقی کی حدیث کا نمبر ہے 3717. اب اس حدیث کا ایک ایک لفظ غور سے سنیے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام تمام ملائکہ کے سردار ہیں، فرشتوں کی جماعت سے اترتے ہیں ان کو ساتھ لے کر، اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے پر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سلام بھیجتے ہیں. جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے یعنی عید الفطر کا دن، تو اللہ ان بندوں سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے. تو عرض کرتے ہیں الہی اس کی اجرت یہ ہے کہ اسے پورا پورا اجر دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، میرے بندے اور بندیوں نے میرا وہ فریضہ پورا کر دیا جو ان پر تھا. پھر وہ دعا میں دست طلب دراز کرتے ہوئے نکل پڑے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت، اپنے جمال، اپنے کرم، اپنی بلندی اور رفعت مکانی کی قسم ہے میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا. پھر اپنے بندے سے فرماتا ہے لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. فرمایا پھر یہ لوگ بخشتے ہوئے لوٹتے ہیں. کتنی شان کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، باریکی میں. حالانکہ اللہ تو عالم الغیب، اسے تو پتہ ہے نا، لیکن آپ کی شان بیان کرتا ہے کہ فرشتوں دیکھا میرے بندے کہاں تھے، وہ آتے ہیں آپ سے مصافحہ کرتے ہیں. فرض نماز عبادات کے بعد اب کوئی قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجود میں ہے، اذکار میں ہے، تلاوت میں، استغفار میں ہے. اور خاص کر کے وہ لوگ، میں اس میں خاص کر کے ریکویسٹ کروں گا جو ان نفلوں کے بعد جو گڑ گڑا کر اسے دعا کرتے ہیں. میرے رب کو دعا بہت پسند ہے، ندامت کے آنسو بہت پسند ہے، درگزر کرنا بہت پسند ہے. اور پھر وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارے کوئی گلا شکوہ ہے، ناراضگی ہیں، ان سے صلح کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ میرے رب کو بہت پسند ہے. تو فرشتے آ کر مصافحہ کرتے ہیں اور اس بندے کو سلام بھیجتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو اس کی شان کے لائق ہے، حالانکہ وہ تو جانتا ہے اچھا میرے بندے وہاں کیا کر رہے تھے، اس کی اجرت کیا ہونی چاہیے. اللہ تو مالک ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا، یہ ہمیں سمجھانے کے لفظ ہیں، اس کی مزدوری ملنی چاہیے، اجرت.
اللہ تعالیٰ کہتا چاہے میرے بندے نے مجھ سے انہوں نے عبادات کی, انہوں نے معافی مانگ لی, آپ گوار ہیں, میں نے اس کو معاف کر دیا. اور پھر یہ معافی نہیں, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے انہیں معاف بھی کیا, اور جو ان کے گناہ تھے ان کی توبہ کی وجہ سے, ان کے آنسو کی وجہ سے, ان کے خلوص کی وجہ سے, ان کے گڑگڑاہٹ کی وجہ سے, ان کی عاجزی کی وجہ سے, ان کی وجہ سے میں نے اس کے نیکیوں بدل دیا ان کے گناہوں کو. حالت تھے گناہ, میں کو تو مالک ہے, خالق ہے نا, اسے تو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کسے کیا کہہ دے, اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو. اب یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی, سنا بھی ہے, پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. میرے اس پوری چیز کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے اپنی اپنی اندازے کے مطابق کہ دن نمبر 1 ہمارے فرائض پورے ادا کیے جائیں. حقوق اللہ, حقوق العباد دونوں. حقوق اللہ میں جو ہماری نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ واجب ادا نہ ہوں. حقوق العباد میں ہمارے کسی دوست کا, پڑوسی کا, رشتہ دار کا, بہن بھائی کا, کسی کا کوئی لینا دینا ہے اور کسی کا ہم نے حق چھینا ہو, اور بالخصوص ہمارے جو پراپرٹی کے معاملات ہوتے ہیں, ہمارے جو پیسوں کے معاملات ہوتے ہیں, لین دین کے معاملات ہوتے ہیں, اور خصوصاً وہ جن کا تعلق قومی خزانوں سے ہوتا ہے, یعنی قوم کی امانتیں ہوتی ہیں, اس کو ادا کریں. اور اس کے بعد یہ وقت آئے رمضان کے آخری چند میں, پہلی بات تو ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے. کسی مجبوری میں اگر نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ان راتوں میں, رات 6-7-5 گھنٹے کی جو ہے عشاء پڑھنے کے بعد تھوڑا آرام بھی کر لیں. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے گڑ گڑا کے مانگیں, رو دھو کے. دعا ایک ایسا ہتھیار ہے, یہ آپ جہاں بھی چلائیں گے کام آئے گا. اور دعا کے معنی خالی ایسی الفاظ نہیں ہوتے, ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, آقا صاحب نے سکھایا ہے طریقہ. لیکن اصل دعا جو ہے ہاتھ بھی اٹھے, ہاتھوں کے ساتھ ہمارا دل اور زبان ایک جیسا ہو, اور ہمارے آنسو بارشوں کی طرح برس رہے ہوں. حضور کتنا روئے ہمارے لیے, کل انبیاء کتنے روئے, ازواج مطہرات کتنی روئیں, اہل بیت اطہار کتنے روئے, خلفاء راشدین کتنے روئے, اصحاب رسول کتنے روئے. اور پوری تاریخ میں جتنے اللہ کی قربت ہوتی ہے وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرتا ہے, اس کی بارگاہ میں اتنا ہی روتا ہے. ہم دنیاوی اسباب میں نقصان ہوتا ہے نا, اولاد میں کسی کا وفات پا جانا, ماں باپ کا وفات پا جانا, کسی بہن بھائی کا مالی نقصان ہو جانا, جانی نقصان ہو جانا, کوئی آپ کسی معاملے پہ ہم ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ بالخصوص ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے کتنا روتے ہیں. ماں باپ کو اولاد سے ملتی ہے, اولاد کو ماں باپ سے اگر ہو, بہن بھائیوں کی ہو, پڑوسیوں کی ہو, رشتہ داروں کی ہو, کاروبار کی ہو, حکومت کی ہو, ہم کتنا اپسٹ کرتے ہیں, روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ یہ رونا ٹیمپریری ہے, یہ آئے گا, انسان کے نیچر میں ہے. لیکن اصل رونا جو ہے وہ اللہ کی محبت میں, اللہ نے کتنا احسان کیا, اس سے پیار کرتے ہیں, وہ ہم سے پیار کرتا ہے, اور اللہ کا محبت ہی تو ہے. اور پھر اس ڈر کے مارے کہ اس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے, میں حساب نہیں کر سکتا, تو مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, میں اس کے کسی حکم کی عدولی نہ کر دوں, مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اس کے بندہ معافی مانگتا. اور جو غلطیاں کی ہوتی ہیں یاد آتی, اور میں پتہ ہوتا ہے, یہ بات ہر ایک کے اندر موجود ہے کہ ہمارے اندر ایک تو ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں نا, لیکن نہیں, ہمارا اندر کا جو روح ہے ہمیں بتا دیتی ہے. نیکی میں اور بدی میں یہ بنیادی فرق ہے. جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ہم مطمئن رہتے ہیں, ہمارا دل گواہی دیتا ہے. جب ہم برائی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, پروف ہو یا نہ ہو, گواہ ہوں یا نہ ہو, چھوٹا یا بڑا ہو, ہمارا ضمیر کہتا ہے اور لازمی کہتا ہے نہیں, تو نے کیا غلط ہے. خواہ کسی کو $1 کا, $1 کا دھوکہ دیا ہو, یا کسی کو گالی دی ہو, جھوٹا وعدہ کیا ہو. الغرض برائی چھوٹی بھی بڑی ہوتی ہے اور نیکی بڑی بھی چھوٹی ہوتی ہے. یہ فارمولہ ہے اولیاء اور صالحین کا, کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی نیکی کر کے سمجھتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا, مولا راضی رہے, وہ ناراض نہ ہو. اور جو منافق ہے,
یا جو کسی وجہ سے غافل ہے، آخرت کو اس کو یاد نہیں ہے، وہ چھوٹا سا کام کر کے بولے گا میں نے بڑا کچھ کر لیا، اور گناہ بڑے کر کے بولے گا میں نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے کل ضرور بالضرور مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حضور کی زیارت ہونی ہے، حضور سے ملاقات ہونی ہے. تو ہم ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں ہمیں حضور سے پیار ہے، اللہ سے پیار ہے، اور ہمیں حضور کی شفاعت کے طلبگار ہیں، ہمیں ضرورت ہے اس کی. حضور کی شفاعت کے بعد ہم کچھ بھی ہمارا نہیں ہوگا، اور حضور کی بدولت ہی یہ ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں. تو جس چیز سے آقا نے منع کیا ہے، مومن کیسا وہ کام کر سکتا ہے؟ غلطی کرے گا توبہ کر لے گا، جان بوجھ کے سار نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ اس نے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جانا ہے. تو آئیے مل کر آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. جو چند دن ہمارے رہ گئے ہیں، اس میں پوری رات آدھی جتنا ممکن ہے اس مالک کو راضی کرنے، وہ راضی کرنے میں بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. وہ فقط ایک چیز کی ضرورت ہے، فقط ایک چیز، دل صاف کر کے خلوص، نیک نیتی، سچائی کے ساتھ اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اور گڑ گڑا کے اس سے مانگیں، دعائیں کریں. فیملی کے ساتھ، اکیلے میں، میاں بیوی، بہن بھائی، دوست احباب، سارے اکیلے میں بیٹھ کے، مسجد میں، گھر میں، جہاں موقع ملتا ہے، کپڑے اچھے پہن کر، شاور لے کر اس کی بارگاہ میں حاضری ہے. چونکہ ملائکہ آتے ہیں جگہ کا خوشبو بنا کے. کیوں؟ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جانا تو ہے اس کے پاس. تو جانے سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں، اس میں میری اور آپ کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. اور میری دعا ہے اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان راتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.